وَإِنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ اوپر سے جو ایک پوری گفتگو چل رہی تھی کہ زوجین میں میاں بیوی میں جب اختلاف ہو تو ایسی صورت میں اصلاح کے لیے کس کس راستے کو اور طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے یہ ہے کہ بیوی کو سمجھانا چاہیے تمام دلیلوں کے ساتھ، اچھے سے نہ مانے ڈانٹ کر کے تھوڑا سختی کے ساتھ بولنا، اس کے بعد بھی نہ مانے تو ناراضگی کا اظہار اس طرح کرنا کہ بستر کو الگ کر دیا جائے، تب بھی وہ نہ مانے تو پھر اس کے بعد اس کو اتنی سزا دینا کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی سیدھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں دیکھیے آخر تک کے رشتے کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آدمی یہ تمام قدم اٹھانے کے باوجود جب بیوی کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایک بڑا زبردست جملہ ہے آخری جو آیت کا ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس پوری بحث کے بعد اس جملے کو لانے کا مطلب یہ کہ اگر اس کے باوجود آدمی بیوی کی اصلاح ہو جائے اور اس پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھرپور پکڑ کرے گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی نہ سدھرے تو اب کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، یعنی معاملہ پنچوں کے درمیان لے کر جائیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف جب ختم نہ ہو تو آخری صورت اس کی ہے کہ اس کو حکم کے پاس، پنچ کے پاس لے جایا جائے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں کچھ لوگوں میں نادانی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے دو لوگوں کے درمیان جب اختلاف ہے اور اختلاف حل نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے کسی کی ضرورت ہے، ورنہ اگر حل ہو جاتا تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی تیسرے کی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، آپ کا پارٹنر آپ کی شریک حیات کو آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، آپ کی بات وہ نہیں سمجھ رہی ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھا پا رہی ہے۔ ایسی صورت میں زندگی کی گاڑی کس طرح چلے؟ 24 گھنٹہ ساتھ میں رہنا ہے آپ لوگوں کو، تو اس کے لیے ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے۔ دیکھیے ایک ایک آدمی رہتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ گاڑی پاس ہو جاتی ہے، اور بہت سارے آ جائیں اور سب طرف سے گاڑی آ جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر اس میں۔ تو پنچ کے حوالے کرنا چاہیے، حکم کے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی حکم کا جو حکم دیا ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو بہت ساری باتیں اس میں ہیں، بہت حکمت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دو فریق کے درمیان چاہے میاں بیوی ہو چاہے کسی کوئی اور، جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنے حساب سے واقعات کو بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل صحیح کہتا ہے اور سامنے والے کو غلط۔ ایسی صورت میں جب بیچ میں حکم آ جاتے ہیں، پنچ آ جاتے ہیں، تو ان کا بیان سب سے زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص واقعی غلط ہے تو وہ بتاتے ہیں، اور اگر کوئی صحیح ہے تو اس کے وکیل صفائی ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ بڑا زبردست انتظام ہے، کیونکہ آدمی فریقین کی بجائے بیچ والے کے بیان پر زیادہ اعتبار کرتا ہے، وہ صاحب معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ سچائی بیان کر رہا ہے۔ دوسری چیز، حکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں حکم کا لفظ کہا گیا ہے، معاملہ فہمی اس کے اندر ہونا چاہیے، واقعات کا باریک بینی سے تجزیہ کرے، کوشش کرے معاملے کو سمجھنے کی، اور اس کے اندر قوت فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کو یاد رکھیے کہ 3 قسم کے قاضی، ایک قاضی وہ جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے جہالت کی بنیاد پر، ایک قاضی وہ جو علم کے ساتھ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے، یہ دونوں جہنمی ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے علم کے ساتھ وہ جنتی ہے۔
تو اس کو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے. بعض مرتبہ تو کچھ جاہل بیٹھتے ہیں پنچایتوں میں تو بڑا سخت جملہ کہہ دیتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ شریعت کو ایک طرف رکھ دیجئے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اگر شریعت کو بالائے طاق رکھنے کے لیے یہ جملہ کہا گیا ہے تو یہ تو کفر ہے. کسی اور وجہ سے کہا گیا ہے تو کم سے کم اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ معاملہ اتنا گنجلک ہے, اس کی کوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اب اس صورت میں کیا کیا جائے. تب بھی شریعت نے باقاعدہ اس کا حل پیش کیا ہے. ہر معاملے کا حل شریعت میں موجود ہے. خیر, جب دو حکم بن جائیں تو حکم کو کیسا ہونا چاہیے, معاملہ فہم ہونا چاہیے. وہ لوگوں کی شکایتوں کو سنے. بعض مرتبہ کسی کو حکم بنا دیا جاتا ہے, اس کے اندر یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ معاملہ سنے. کسی کی تکلیف, غم, درد سنتے نہیں ہیں, کوئی بات پچھلی نکالنا نہیں ہے, بس معاملہ ختم کرو. توڑ کر کے معافی مانگ, توڑ کر کے معافی مانگ, یہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کسی معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو کسی فریق کو اگر کوئی شکایت ہے تو اس کی پوری شکایت کو سنیے. اگر اس کی شکایت بجا ہے تو اس کا ازالہ کیجیے, دور کروائیے, اور بیجا ہے تو غلط فہمی ہے تو دور کر دیجیے. جب تک کہ آپ ایک شکایت جس کی وجہ سے نزاع ہوا ہے, اختلاف ہوا ہے, یہ دور نہیں کریں گے, اس کی پریشانیاں نہیں سنیں گے, اس کو حل نہیں کریں گے, 4 دن بعد پھر وہی معاملہ ہو جائے گا. دیکھیے, یہ میں اس سے ہٹ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مشہور چیز ہے ہمارے یہاں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات مت نکالو, کوئی شکایت مت کرو, کچھ نہ کرو. یہ سب چیزیں یہ درست نہیں ہیں. ایک دیہات تھا, گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک عالم صاحب تھے. اب وہاں ایک کنواں تھا, کنویں میں کتا گر گیا, کتا گر کر مر گیا. مولانا کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ مولانا کنویں میں کتا گر کے مر گیا. تو مولانا نے کہا 52 ڈول پانی نکال دو. پہلے دور میں تھا یہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں, آپ تو واٹر پمپ میں آپ واٹر پمپ لگا دیجیے. تھوڑی دیر بعد آئے, بولے مولانا 52 ڈول نکالے پھر بھی کتا, ارے پانی میں بدبو ہے. کہا ایک دفعہ اور نکال دو. پھر نکال کر آئے, بولے مولانا ابھی پانی میں بدبو ہے. کہا ایک دفعہ اور نکال دو, جاؤ. 3 مرتبہ نکال کر کے آئے, کہا مولانا ابھی بھی بدبو ہے. چلو تو جب ساتھ میں گئے تو کتا اندر ہی تھا. تو گاؤں والوں سے مولانا نے کہا بے وقوف ہو, پہلے کتا نکالنا تھا, ایک دفعہ 52 ڈول نکالتے بدبو ختم ہو جاتی. ہمارے یہاں شکایت دور نہیں کرتے ہیں, سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ 52 ڈول پانی نکالنے سے پہلے اس کی شکایت سنیے, اس کی تکلیف سنیے, وہ نکالیے باہر. ایک مرتبہ آپ سمجھائیں گے, سمجھ میں آ جائے گا. یہ طریقہ کار ہے, اس کی تکلیف کو سننا, اس کے مسئلے کو سننا, اور پھر اس کے بعد یہاں سے گفتگو کا آغاز. یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے جو حکم بنایا ہے, کبھی کبھی تو عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے, جس کی طرف سے گئے اس کی طرف سے آدمی بولنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم کو اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ حکم ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی آدمی پنچ رہتا ہے تو اس کو فریق بولتا ہے کہ ایسا ایسا پنچایت میں بولنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ حکم نہیں, نمائندے ہو گئے اس کے. حکم اپنی رائے خود رکھتا ہے, وہ صاحب رائے ہو, اس کے اندر انتہائی اخلاص سے معاملہ بنانے کی کوشش ہو فریقین کی. بارہا ایسا ہوا ہے کہ پنچایتوں میں جب بیٹھے میاں بیوی کی, مجھ کو تو کافی سابقہ ایسا پڑا ہے. کافی ہوتا یہ ہے کہ جھگڑا انتہا کو پہنچ چکا رہتا ہے, نوبت طلاق کی رہتی ہے. لیکن جب فریقین سے, میاں اور بیوی سے پوچھو کہ تجھ کو کیا شوہر سے شکایت ہے, اکیلے لے جا کر کے شوہر سے پوچھو, بیوی سے بتا ہی نہیں پاتا ہے کچھ. پتہ چلتا ہے کہ نند, ساس, دیورانی, جٹھانی ادھر کچھ کہا, اس کے جواب میں ادھر سے کچھ آیا, ادھر سے. اب یہ بڑے اپنی اپنی کشتی لڑنے لگے, یہ دونوں کی زندگی خراب ہو گئی. ایسا بھی ایک واقعہ نہیں ہے. جو لوگ اس قسم کے معاملات توڑتے رہتے ہیں, آپ ان سے ملیے, پوچھئے, دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے اور معاملہ بگڑنے لگتا ہے. ایسے وقتوں میں جو حکم چالاک ہوتا ہے وہ اس معاملے کو پکڑ لیتا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ میاں بیوی کا ہے, پنچایت آپ ان پر کیوں بیٹھا رہے ہو, آپ لوگوں کو بیٹھا, اور ان کے معاملات میں, ان کی زندگی میں آپ اپنی خواہشات کو کیوں پورا کرنا چاہتے ہیں, ان کو اپنی زندگی جینے دیجیے. تو اگر حکم بنایا جائے تو حکم کو اختیار ہونا چاہیے فیصلے کا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اس آیت کے تناظر میں لوگوں نے لکھا ہے کہ حکم کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر وہ دیکھے
کہ زندگی کی گاڑی دونوں کی چلنے والی نہیں ہے. اگر دوبارہ ملا جلا کر سمجھا بجھا کر کے دونوں کو ایک کر دیا جائے تو بڑا کوئی معاملہ ہو جائے گا, بہت بڑا اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کو الگ کر دینا چاہیے, طلاق. یعنی ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ. ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا مانا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, وہ عورت بلا کسی عذر کے اگر اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے, شرعی عذر موجود نہیں ہے, تو اللہ کو ناراض کرتی ہے. اللہ رب العالمین اس سے خفا ہو جاتا ہے. بلا عذر کے عورت کو بھی طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی زندگی سے کھیلنا بلا عذر شرعی کے, مضبوط عذر ہونا چاہیے آپ کے پاس. لیکن اگر عذر موجود ہے, جیسے مثلا شوہر شرابی ہے, جوالی ہے, گالی گلوچ جھگڑے فساد کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, اب ایک انتہائی نیک متقی لڑکی ہے, وہ نہیں رہ پائے گی اس کے ساتھ. انتہائی شریف لڑکی ہے, اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. وہ اس تمام چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, روزانہ نشے کی حالت میں گھر پہنچتا ہے, تو اب اس کو اس جہنم میں نہیں رہنے دینا ہے, اس کو الگ کر دینا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر انتہائی نیک متقی پرہیزگار ہو اور بیوی ذرا سا کیریکٹر لیس ہو, بد زبان ہو, جاہل ہو, بدتمیزی کرنے والی ہو. روزانہ جب گھر میں آتا ہے تو مسائل کا انبار ہے, کبھی بھائی کی بیوی سے, کبھی ماں سے, کبھی بہن سے, کبھی پڑوسن سے کچھ نہ کچھ کھٹا میٹھا معاملہ رکھا رہتا ہے. اور دوسری بھی چیزیں, اس کی اولاد کی تربیت مسئلہ رہے گی. تو ایسی صورت میں بھی جب نہ چلے گاڑی تو پھر یہ آخری کے طور پر یہ ہے کہ طلاق. اور طلاق کا طریقہ شریعت میں جو اتنا زبردست تو ہے کہ جیسے یہاں پر آخر تک گھر بنانے کی کوشش ہے, طلاق کے طریقے کو جو بیان کیا ہے شریعت میں, اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو وہ بھی گھر بنتا ہے. اس سے طلاق سے گھر بنتا ہے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ لوگوں کو نہیں معلوم. ایک ساتھ 3 طلاق جو ہے اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے, اور اس میں اختلاف نہیں ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب کے نزدیک یہ بدعت ہے. حنفی مسلک میں بھی ہے طلاق بدعی اس کو کہا جاتا ہے, ایک ساتھ 3 طلاق کو. طلاق کا طریقہ کار یہ پورے پروسیجر کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, اگر آپ اس پر غور کریں گے گھر بن جاتے ہیں اس میں. طلاق کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیوی سے بنا ملاقات, جیسے ان کے جو مخصوص ایام آتے ہیں, حیض جو آتا ہے, حیض کے بعد بنا ملاقات کیے 1 طلاق شوہر دے ہوئے, 1. اب ذرا سا سوچئے, جھگڑا آج ہوا, اب 5 دن بعد تو اس کے اوپر مخصوص ایام آنے والے ہیں, پھر وہ 7 دن الگ چلا جائے گا, مطلب 5, 7, 12, اب 13, 14 دن کے بعد آپ کو طلاق دینا ہے. غصہ سب ختم ہو چکا رہتا ہے اتنے دن میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو 3 فائر اکٹھا کرتے ہیں. جھگڑا ہوتا ہے, پتہ چلا نمک زیادہ تھا, پتہ چلا منہ چلا رہی تھی, اور پھر اس کے بعد للکار دیا کہ ایک باپ کی اولاد ہے, اصل کی ہے, تو پھر وہ بتا دیتا ہے. ہاں یہ سب ہوتا ہے, شیطان ایسے جملے نکلوا دیتا ہے. یا پھر غصہ انتہا کو جب پہنچتا ہے تو آدمی سوچتا ہے, غصے کی ایک نفسیات یہ ہے کہ سامنے والے کو کتنی اذیت پہنچے, گالیاں اسی لیے آدمی دیتا ہے, تو برے الفاظ یہ سب اسی لیے کہتا ہے تاکہ اس کو اذیت دے. غصہ اسی کا نام ہے. تو وہ آخری ہے کہ اتنی بڑی اذیت دو کہ یہ جھیل نہ سکے, تو وہ یہ جملہ کی استعمال کر دیتا ہے. اب بھلا بتائیے, اس نے بیوی سے ملاقات کی, مخصوص ایام گزرنے کے بعد 4 دن بعد جھگڑا ہوا, اب اس کے بعد اتنے دن کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا. چلو بالفرض ایسا مان لو کہ معاملہ ایسا ہے کہ نہیں طلاق ہی کی نوبت ہے, تو بھی جب مخصوص ایام گزار دے ہوئے بیوی, اور اگر حمل سے ہے تو بچے کی ولادت ہو جائے تو, لیکن اگر وہ دے دیتا ہے مخصوص ایام میں, حمل میں یا ملاقات کے بعد بھی, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن کتنی دن ہے؟ 1. اب آدمی نے 1 طلاق دیا, اس کو سمجھ لیجئے مسئلے کو. بہت اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ اور یہ سب چل رہا ہے, اس کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے. اچھا یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی مسلک کی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کے عنوان پر تقریر کرتے ہوئے بھی لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اس عنوان پر کہیں کیسے. لا علمی بڑی ہے, اور ہمارے یہاں نوجوان پھر فلموں سے اور مختلف چیزوں سے سیکھتے ہیں دین.
تو فلموں میں 3 مرتبہ، ڈراموں میں 3 مرتبہ بولا جاتا ہے، وہی چل رہا ہے معاشرے میں، یا غصے میں آدمی بول دیتا ہے. تو ایک طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق جب آدمی دیا تو ایک طلاق دینے کے بعد اب آپ کو خاموش بیٹھنا ہے. کتنے دن؟ عدت ختم ہونے تک. اگر نارمل حالات میں آپ نے طلاق دیا ہے، عورت کے پیٹ میں بچہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 مرتبہ اس کو حیض آئے. تھوڑا سا اس میں حیض اور طہر میں اختلاف ہے، بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے پکڑو مدت اتنی بنتی ہے، 3 مہینے سے کچھ دن زیادہ. یہ عدت ہے. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہے. مطلب اگر 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو 8 مہینے کی عدت ہے. 15 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو 15 دن بعد عدت ختم ہو جائے گی. آج اس نے طلاق دیا، دوسرے روز بچے کی ولادت ہو گئی، حاملہ تھی عورت، عدت ختم. تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک طلاق دے کے 3 مہینہ آدمی کو خاموش رہنا ہے. 3 مہینہ جب گزر جائے گا عدت، تو وہ طلاق جو ہم نے دی ہے جس کو رجعی کہتے ہیں، وہ 3 مہینہ گزرنے کے بعد بائن ہو جائے گی، جس کے معنی ہوتا ہے کاٹ دینے والی. بائن ہو جائے گی، طلاق بائن. اب عورت آزاد ہے، 3 مہینہ گزر گیا، 4 مہینہ ہو گیا، طلاق بائن ہو گئی. ایک ہی طلاق آپ نے دی، آدمی نے ایک طلاق دی. اب عورت آزاد ہے، کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. مرد تو اس کی موجودگی میں 3 کر سکتا ہے، کیونکہ 4 کی اجازت ہے اس کو، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں کیوں نہ جانے یہ کرتے ہیں. میں نے تو عجیب عجیب کیس سنا ہے. کچھ بیچارے لا علم پنچ رہتے ہیں، تو وہ ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں ہونا چاہیے تو کیا کرواتے ہیں؟ یہاں پہ کھڑے ہو کے 1 طلاق دے، وہاں کھڑے ہو کے 1 طلاق دے، وہاں کھڑے ہو کر 1 طلاق دے. یہ کیا ہے؟ مجلس طہر کو کہا جاتا ہے، ایک طہر کو ایک مجلس کہا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے اور آدمی اس پورے 3 مہینے میں عورت سے رجوع نہیں کرتا ہے. رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 آدمی کی گواہی میں وہ بول دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، بس ہو گیا معاملہ ختم. وہ اپنی بیوی کو لا کر رکھ لے وے. یا دونوں میں ملاقات اصلیہ ہو جائے تو بھی وہ رجعت ہے، رجعت ہو جاتی ہے. یہ رجوع ہے. اب 3 مہینے میں اس نے کیا نہیں رجوع، عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، یا حاملہ تھی تو وضع حمل سے پہلے، بچے کی ولادت سے پہلے رجوع نہیں کیا، تو وہ اپنے راستے یا اپنے راستے آپ یہیں پر اور آگے بڑھ جائیں گے. واقعی اس نے رجوع کر لیا تو بات ختم. اب 2 چانس ایسے اس کو باقی ہے، یعنی 3 لائف لائن ہے. 2 لائف لائن آپ استعمال کریں گے تو رجوع کی گنجائش ہے، تیسری میں ختم ہو جائے گی. یہ آپ سمجھیے. اب عورت سے رجوع نہیں کیا، 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ گزر گیا، دونوں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 7-8 مہینے کے بعد 2 بچے تھے، یاد آنے لگی. وہ بھی سوچنے لگی کیسا بھی ہے مگر کم سے کم باپ کا سہارا تو تھا، یہ معاشرے کی بری نظریں سے تو بچوں گے. اب کیا کرے؟ حلالے ولالے کی نوبت نہیں ہے. یہ ایک طلاق کا فائدہ دیکھو. اب دوبارہ وہ کرنا چاہے، اس میں حنفی شافعی مالکی حنبلی اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں ایک جیسا یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں میں. شریعت نے بڑے زبردست انداز میں رکھا ہے، ہمارے یہاں اس کو بگاڑ دیا لوگوں نے. اب شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح کا پیغام دے گا 5 مہینہ 6 مہینہ گزرنے کے بعد. ایک طلاق دیا تھا، دونوں کو دوری ہو چکی تھی، سب لین دین ہو گیا تھا. اب اگر عورت نے قبول کر لیا نکاح کا پیغام تو ولی کی رضامندی ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا تم رکاوٹ نہ ڈالو، کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے تو بڑا تنا تنی کا ماحول ہوتا ہے. تو آدمی بولتا ہے اب آیا نا، جب کیسے کیسے جواب دیا تھا. یہ سب نہیں. لڑکی راضی ہے، تم بھی راضی ہو جاؤ. ان لوگوں کا نیا نکاح ہوگا، نئی مہر رہے گی، اور وہ ایک طلاق زندگی بھر باقی رہے گی جو ان لوگوں کی گزر گئی ہے. اب ایسے ہی دوبارہ اگر کرتے ہیں کہ دوبارہ اگر اس نے طلاق دیا، عدت کے اندر رجوع کر لیا، تو عدت تک کے موقع ہے. عدت گزرنے کے بعد بھی رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح جدید کا موقع ہے. اس کو نکاح کا کسی سے کرنا ورنا نہیں ہے. عورت کو حلالے ولالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اگر یہ دوسرا چانس بھی اس نے استعمال کر لیا
تو اب تیسری مرتبہ جس دن طلاق دے گا وہ دن طلاق مغلظہ ہو جائے گی. یہ بائن کبریٰ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا نام رہتا ہے مغلظہ. جب مغلظہ ہو جائے گی تو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. عدت گزرنے کے بعد وہ کسی سے نکاح کرے اور نارملی نکاح اس مقصد سے اگر نکاح کرتے ہیں کہ بھائی صبح طلاق دے دیں گے، جس کو حلالہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یہ شریعت میں حرام ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کرائے کا سانڈ ہے. اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت و حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ کو اگر کوئی ملے تو میں اس کو رجم کر دوں، زنا کی سزا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نکاح اگر آدمی طلاق کے مقصد سے کرتا ہے، 1 سال بھی اگر اپنی بیوی کو رکھا تو وہ زنا ہے، زنا. یاد رکھیے. اور بڑا عجیب معاملہ ہے یہ جو حلالے کی جو شکل لوگوں نے نکالی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے. مجھ کو یاد پڑتا، میں اس سے پہلے بتایا ہوں، اخبارات میں آیا، اردو ٹائمز ہو بڑا مشہور اخبار ہے، اس میں پورا واقعہ آیا تھا. یہ آپ سزا کس کو دے رہے؟ 3 فائر تو آدمی نے کیا، سارا کام آدمی کا ہے، اور سزا آپ دے رہے ہو عورت کو. اس کے بھائی اور اس کے باپ کو کیا گزرتی ہوگی اس بھائی پر جس کو یہ معلوم پڑے کہ اس کی بہن کو 1 دن کے لیے کسی اور کی زوجیت میں دیا گیا. اس باپ پر دل پر کیسے پتھر رکھتا ہوگا. وہ سزا دے رہے ہو اس بچی پر، اس کی کیا غلطی تھی. بامبے کا حقیقی سچا واقعہ ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ ایک بار ڈرائیور بس چلاتا تھا بامبے میں، جو بسیں چلتی ہے شہر میں. اب وہ کسی بہت مشہور تھیٹر، وہ نام وغیرہ یاد نہیں رہ جاتا ہے، کے پاس سے گزرا، جو بہت مین روڈ پر ہے بامبے سینٹر کے آس پاس میں کہیں. تو اس نے اپنی اہلیہ کو بالکل نیا سینڈل دلوایا تھا. وہی سینڈل، وہی برقع پہن کر ایک دوسرے مرد کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اس کی اہلیہ پیچھے سے کسی اور مرد کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے فلم کی تھیٹر کے اندر جا رہی تھی. اب بڑا ساس ہوتا ہے آدمی بیوی کے معاملے میں، کاندھے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کسی طرح بگاڑ دے. تو وہ گھر آیا اور آتے ہی ساتھ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 بول دیا. اب پوری چالی میں رہتے تھے، چالی کے لوگ پریشان، اس کی بیوی پریشان، گھر والے پریشان. کیا آتے ہی ساتھ بنا کسی بات کے ڈائریکٹ یہ جملہ کیوں کیا؟ رونا دھونا مچ گیا. بہرحال اس کو پکڑ کر کسی طرح سے گلی چالی کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو طلاق دیا کیوں ہے؟ تو بولے میں نے اپنی آنکھ سے اس کو غیر مرد کے ساتھ فلموں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. کہا کب؟ تو اس نے ٹائمنگ بتایا کہ اس وقت میں نے دیکھا تھا اس کو. تو چالی کے لوگوں نے کہا تو بول رہا ہے یہ اوپر سے نیچے نہیں اتری ہے، یہ تو پوری چالی جانتی ہے، کیونکہ کوئی بھی گزرے گا تو معلوم پڑ جائے گا. گھر والوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو اس ٹائمنگ میں گھر پر تھی. تو کہا تجھ کو دکھی؟ تو بولے ہاں میں جو کل سینڈل لا کر دیا وہی سینڈل پہن کر گئی تھی. اب وہ سینڈل لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا تو اس میں معمولی سی دھول بھی نہیں لگی تھی، کیونکہ چل کر جانے پر تو کافی کچھ لگ جائے گا. بالکل ویسے ہی نیا رکھا ہوا تھا. اب یہ کفے افسوس مل رہے ہیں کہ اب کیا کروں. اب جب مشکل بڑھی تو کسی کے پاس گئے، جا کر کے کہا تو کہا حلالہ کرنا پڑے گا. تو اہلیہ نے پوچھا یہ حلالہ کیا ہے؟ تو بولے حلالہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 1 روز اس کی زوجیت میں رہو گے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ طلاق دے گا، پھر عدت گزارنے کے بعد آپ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤ گے. تو کہا یہ بتائیے غلطی کس کی ہے، میری یا میرے شوہر کی؟ ساری غلطی تو میرے شوہر کی ہے، میرا تو کوئی جرم اور گناہ ہے ہی نہیں. تو میں پھر کسی غیر کے بستر کی زینت کیوں بنوں؟ سزا مجھ کو کیوں ہے؟ بالکل نیچرل فطری سوال ہے، فطری. اور ہندوستان کے اندر تو اس کی بنیاد پر سربشار ہونا پڑا پوری ملت کو اس غلط فعل کی وجہ سے، پوری ملت کو بہت سارے واقعات میں. تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش، یہ حرام ہے، حرامہ ہے، حرامہ. بڑی بڑی حکمتیں عجیب نکالی ہے لوگوں نے. ہمارے یہاں ایک صاحب کا ایسے ہی معاملہ تھا کہ اس نے طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد مولوی نے جب فتویٰ دیا تو اپنے دوست کا نکاح پڑھایا اور دوست کو لے کر باہر چلا گیا. صبح آیا کہا دے طلاق. پھر کھلواڑ بنایا لوگوں نے. خیر بات ذرا تو طویل ہو گئی ہے.
تو طلاق کا طریقہ کار اس لیے بتا دیا تو آخری کے طور پر حکم یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب دیکھے کہ نہیں بن رہا ہے معاملہ تو پھر یہ کرے. یورپ وغیرہ میں ایک وقت تو ایسا آیا جب طلاق پر پابندی لگ گئی. دیکھیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے بعض مرتبہ. ہمارے ہندوستان میں 498 جب آیا تو یہ بڑا خطرناک ہتھیار خواتین کو مل گیا تھا. اس کے بعد ایک اور ہتھیار ہے ہمارے یہاں کھاوٹی. ہماری ایک مرتبہ اللہ غری کی رحمت کرے مولانا عبدالصبور صاحب کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک غیر مسلم بیپاری آئے تو آ کر کہنے لگے, اسی وقت تو اصل میں ایک مدراس ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا جسٹس کلدیپ سنگھ غالبا, ہاں جسٹس کلدیپ سنگھ کا. تو اسی تناظر میں بات چلنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھاوٹی بہت صحیح ہے. وہ ہنسنے لگا, بولا انکل آپ سے اگر کچھ سوالات کروں گا تو برا نہیں مانیں گے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا اگر ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, آپ کی بیوی کا کسی اور سے اگر سمبند ہو تو کیا کریں گے آپ؟ بولے طلاق دے دوں گا. تو بولا وہ کورٹ میں جا کے کھاوٹی لگوا دے گی. صحیح ہے کھاوٹی, تو اس کی پاور چلی گئی. جب اس کے اوپر آئی, اس سے پہلے سب سے بڑا وکیل تھا کھاوٹی لگنا چاہیے, ہر آدمی کو دینا چاہیے. میں نے کہا آپ بعض کنڈیشنوں کو تو دیکھیے, ہمارے یہاں کچھ نہیں سنتا ہے اس معاملے میں, کورٹ کچھ نہیں سنتی ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے. یورپ کے کچھ لوگوں کے دماغ میں آیا ارے جب ایک ایگریمنٹ کر لیا میاں بیوی میں نے تو اس کو توڑ نہیں سکتے, آپ طلاق نہیں دے سکتے. کیا ہوا جانتے ہو؟ یورپ میں بڑے ترقی یافتہ ہے لیکن ترقی نہیں ہے, تنزلی ہے. اللہ نے جو قانون بنایا ہے, اللہ ہمارا خالق و مالک ہے, اس لیے ہماری فطرت سے وہ واقف ہے. یہ بالکل جامع قوانین ہے. جب انہوں نے بنایا اب طلاق تو دے نہیں سکتے, تو وہ یہ کہ اگر آدمی سویا ہے تو عورت اس کو وہ والی نیند سنا دیتی تھی جو کبھی نہ اٹھے, سر پر کھانکی مار دی مختلف طریقے سے. مرد بھی وہی کرتا تھا. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ سلنڈر ایسے بنتے ہیں جو پہچان کر صرف بہو پر پھوٹتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, کبھی آپ خبر میں نہیں سنیں گے کہ ساس مری نند مری. وہ سلنڈر اتنا چالاک ہوتا ہے کہ بہو کو پہچان کر ہی پھوٹتا ہے کچن میں. تو یہ سب ہونے لگا. اب جب یہ واقعات آنا شروع کیے کہ آدمی سویا ہے تو سلا دیا, عورت کو اس طریقے سے مار ڈالا آدمی نے, اب زندگی بچانا ہے. ایک اور کیس ہوا اس کے ساتھ, یہ تو کرمنل تھے. جو کرمنل لوگ نہیں تھے انہوں نے کیا کیا, نوجوان لڑکے اور لڑکی آپس میں ایگریمنٹ کرتے تھے کہ ہم دونوں ساتھ میں لائف گزاریں گے, زندگی گزاریں گے. جب تک ایڈجسٹمنٹ رہا ہم لوگوں کا معاملہ جمتا رہا. جس دن ہمارا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا, مینٹلی ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسٹرب ہونے لگے تو ہم لوگ الگ ہو جائیں گے. 10 سال ساتھ میں رہے, 20 سال ساتھ میں رہے, 2 3 4 بچے ہو گئے, 6 بچوں کے واقعات. وہاں تو بہت کم رہتا ہے 6 بچے ہوں, مگر شادی نہیں کی ہے, شادی نہیں کی کیونکہ طلاق نہیں دے سکتے. اب اس کے بعد الگ ہو گئے. بعض لوگوں نے زندگی گزار دی لیکن شادی نہیں کی کیونکہ طلاق کا چانس نہیں ہے. ان لوگوں نے قاعدہ بنایا کہ طلاق دے سکتے ہیں, کیونکہ جب نہیں دے سکتے کی وجہ سے مار رہے ہیں, شادی نہیں کر رہے ہیں, باپ کا نام کیسے لکھے آگے؟ یہ سب چلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کے طور پر پیش کیا ہے. 3 مہینے کی مدت میں نرمی آتی ہے, لوگ بیچ کے لوگ سمجھاتے ہیں, عورت کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذرا سا معاملہ الگ ہو رہا ہے. میں نے اس سلسلے میں پیچھے کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو بھوجائی لوگ جو اس کو جواب سکھاتے ہیں, سب ایسے بولنا تیری ساس اور نند کو. جب چھاتی پر آ کر بیٹھتی ہے گھر میں اور اس کو لگتا ہے کہ اب کام بڑھ گیا تو اس کا رویہ دوسرے دن بدل جاتا ہے. اور اس کا بھائی جو لڑنے کھڑا ہوتا تھا جب اپنے بچے کو ایک چھناک برفی اور اس کے بیٹے کو ایک پیڑا صرف دلائے گا تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو. پھر یہ اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے تو بنتا ہے گھر. تو یہ جو حکم ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, اگر صحیح حکم چنا جائے اور وہ اخلاص سے محنت کرے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یار اللہ ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالے گا, ایسی مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے, ایسی دلیلوں کے ذریعے مطمئن کریں گے
کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ملا دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں الفاظ ڈال دے گا, دماغ میں وہ دلیلیں ڈال دے گا, وہ جوابات ڈال دے گا کہ لوگوں کا دل نرم ہو جائے. تو پنچ اس لیے ہوتے ہیں کہ ملانے کی کوشش کریں, ورنہ حل کرنے کا مسئلہ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. یہ رب العالمین نے یہ جو تمام چیزیں پیش کی ہے وہ اپنے علم اور اپنی خبر سے پیش کی ہے اس نے. اور ایسے موقع پر جب بیٹھیں تو پنچ و حضرات کو بھی چاہیے کہ پنچایت شروع ہونے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں تلخی کے ساتھ بات نہ کی جائے, فریقین بات نہ کریں, ایک دوسرے پہ ایسے الزامات نہ لگائیں کہ وہ لگاتے ہوئے غصے میں لیکن زندگی بھر کے لیے وہ بیٹھا رہے اس کے دل میں. اب عموماً ہمارے یہاں طلاق وغیرہ کا مسائل ہوتے ہیں تو مردوں کے مردانگی پر اور خواتین کے کیریکٹر پر عام طور پر الزام لگا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں. میاں اور بیوی کا جھگڑا ہے, تنہائیاں یہ گزارتے ہیں, مجلسوں میں یہ رہتے ہیں, آپ وہ باتیں نہ کیجیے جو نہ ہو, جو جھوٹا الزام ہو. نہ بیوی شوہر پر لگائے نہ شوہر بیوی پر, گھر بنانے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین, خاص طور سے کیونکہ یہ حاکم ہوتا ہے, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کا جواب لے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں دو کمزور لوگوں کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, ایک غلام اور دوسرا بیوی. بڑی اہم چیز ہے نرمی کا معاملہ, درگزر کا معاملہ اگر آدمی کرتا ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. اختیار یہاں پر ہے, ہم کو سمجھ میں آتا ہے, اس اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے. اور اگر شوہر کے معاملات میں بیوی درگزر کرتی ہے, اس کی عزت چھپاتی ہے, سمجھوتا کرتی ہے, بہترین خاتون ہے, وہ بہترین خاتون ہے. اپنے شوہر کے معاملات میں اگر ایسے کرتی ہے, زندگی کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی بیوی کی خامیوں پر نہیں خوبیوں پر نظر ڈالو, وہ تم کو اچھی لگنے لگے گی. جنتی خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرے, اپنی عفت کی حفاظت کرے اور اس کے گھر اور مال کی ان تمام امور کو دیکھا جائے اور اپنے گھر کو جنت بنایا جائے. آدمی اپنے کردار کو ادا کرے, خود بخود مسائل حل ہوتے ہیں, سب کے حقوق ہیں. آگے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اصل میں یہ دیکھیے پورا میاں بیوی کے معاملات کے بعد اب آگے جو گفتگو آ رہی ہے بڑی زبردست ہے. یہ آدمی کی خوبی پہچان, خوبی والا کون ہے, 1 نمبر معاشرے میں کون ہے, بہترین شخص کون ہے, یہ اللہ نے بیان کیا. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور 2 اتنی بڑی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آدمی کے اندر آ جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے. گھمنڈ اور بخیلی, ریاکاری, یہ جو خرابیاں ہیں جس کا تذکرہ کیا ہے. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئے گی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. رشتہ داروں سے, یتیموں سے, بڑی اہم چیز ہے. پوری دنیا میں آدمی ایک نمبر بنا رہتا ہے, لیکن جہاں بھائی آیا, بھائی نہ آئی, بھانجا آیا, اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں. دنیا کا خرچ کرتا ہے, ابا کو دینے کی جب نوبت آئے تو 50 روپیہ ہفتے کا طے کر لیا تو اس سے آگا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کمائی ہو گئی تو چلو. بھائی کو دینا ہے, بہنوں کو دینا ہے, بیوی کو دینا ہے, بڑی اہم چیز ہے یہ. خوب زکوٰۃ سب بانٹ رہا ہے, پتہ چلا قریبی رشتہ دار مقروض ہیں, ادھر ادھر مزدوریاں کر رہے ہیں, اور اس کی زکوٰۃ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ نکل رہی ہے. رشتہ دار گھر نہیں ہے. زکوٰۃ عام صدقات کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے نیکی, کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ تو چاہتا ہے کہ خاندان میں کوئی میرے لیول کا نہ ہو. ارے وہ ہے عظیم جس کا لیول اونچا ہو تو اس کی پوری خاندان کا لیول اونچا ہو جائے, وہ بہترین ہے. پوری خاندان. آج ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں, رمضان المبارک میں کہتا ہوں,
زکوٰۃ کی تقسیم میں 2-3 مدیں تو جیسے بھول ہی گئے. ایک مد ہے قرض کی، مقروض کو دینا ہے. ایک ہے تعلیف قلب، اسلام کی طرف جھکا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، اگر ہم مدد کر دیں گے وہ اسلام قبول کر لے گا. اب قرض تو ہمارے یہاں، ارے دیوالیہ ہو گئے لوگ، ختم ہو گئے لوگ، ٹیکہ دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. خیر، یہ جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں، قرابت دار، ہمسائے، راہ کے مسافر، اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، ہمارے جو دوست و احباب ہیں. اجنبی ہمسائے، پڑوسی جو ہوتا ہے، پڑوسی کے حقوق کی بھی تفصیل اتنی ہے کہ جس کا دروازہ قریب ہو، اگر آپ ایک ہی جگہ سالن بھیج سکتے ہو تو یہ. پھر اس کے بعد راہ کے مسافر اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، اپنے یہاں کام کرنے والا جو ہے تو وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، اس کے ابا بیمار ہے، چہرہ تفکرات سے ڈوبا ہوا ہے، کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کی، بیٹھا ہی ہوا ہے. وہیں پر آئے کچھ لوگ، حضرت آج تو مشاعرہ ہے، وہ اگلے ہفتے میں چیف گیسٹ تو آپ رہیں گے، ٹھیک ہے 10,000 کاٹ لو. کیونکہ چیف گیسٹوں کا تو سبھی کو معلوم ہے، وہ چیف کا لفظ میں لگتا ہے تو بڑی گڈی کے بعد ہی لگتا ہے، یا اور کوئی چیز ہے، یہ مقام ہے. ارے بھائی، اگر کوئی جائز چیزیں ہیں تو آپ دیجئے، فلاں جگہ کے لوگ آئے ہیں، اس میں اتنا اماؤنٹ، مسجد ہے، مدرسہ ہے، بہت اچھی چیز، لیکن یہ اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. زکوٰۃ صدقات جب شروع ہوتے ہیں تو یہ ترتیب اللہ نے بیان کیا، یہاں سے شروع کی جائے، یہ ترتیب سے، ان سب کو چھوڑ کر کے نہیں. تمہارے ہاتھ ہے غلام کنیز. یقین اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی کوروں کو پسند نہیں کرتا. بہت بڑی بیماری ہے یہ تکبر اور شیخی بغارنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو بڑی خطرناک عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے بھی جو بیان فرمائے، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. کروڑوں روپیہ بھی ہے تو یار پیسے کی بڑی تکلیف ہے یار، پگار ہی نہیں جم رہا اس ہفتہ تو. اللہ اکبر. آپ جو کرو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے، اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے، سنتا رہتا ہے. الحمدللہ شکر ادا کرنے والی جو زبان رہتی ہے، مائندہ ہفتہ اس کو بتاؤ گا اس کے فائدے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور دوں گا. اللہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے مال. رونا نہیں، بخیلی نہیں کرنا، روکنا نہیں بلا وجہ. ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا اظہار، ایک آدمی کے پاس بہت مال ہے، سڑا کپڑا پہن رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی گاڑی استعمال کر رہا ہے، گھر کیسا بھی ہے، کھانا جب پک رہا ہے تو پوری بہت بڑی فیملی کا پاؤ بھر گوشت آئے گا، بس ایک بوٹی دیکھتے رہو، موج ماں. یہ اللہ کو قطعی ناپسند ہے یہ سب چیز. اللہ نے اگر نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. اچھا پہننا، اچھا کھانا. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی میں پسند کرتا ہوں کہ اچھا کھاؤ اچھا پہنو، اللہ نے مجھ کو صاحب مال بنایا ہے، کیا یہ گھمنڈ استکبار میں آتا ہے؟ کہا نا، شکر ادا کرو تم. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اپنے بندے کو دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اظہار کرے بندہ، اس نعمت کو ظاہر ہونا چاہیے. شکر گزاری کر کے بالکل کر سکتے ہو، کچھ نہیں. انشاءاللہ تفصیلات آئندہ ہفتے رہے گی. بخیلی کو اللہ تعالیٰ انتہائی سخت اور ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین خصوصاً گھریلو معاملات میں جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں رب العالمین، اللہ انہی احکامات کے مطابق ہمیں تمام کے تمام امور کرنے کی توفیق دے. نیکیاں جس طرح تو نے بیان کی، جس انداز میں بیان کی رب العالمین، اس طرح کرنے کی ہمیں توفیق دے. رشتوں کو جوڑ لینے کی توفیق دے، حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین مختلف اسباب کی بنیاد پر شیطان اس کو بنا کر کے اس سے روکتا ہے رب العالمین. اللہ وہ راہیں جو روک دیتا ہے رب العالمین، وہ راہیں کھول دے، ہدایت پر ہمارے دل کو جما دے رب العالمین. تیرے احکامات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.